کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عقائد سے امت مسلمہ کو دور رہنے کی سختی سے تاکید فرمائی ہے جو غیر مسلموں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جہاں بہت ساری کمزوریوں کی بنیاد پر امت مسلمہ میں عبادت میں اور معاملات میں، تہواروں میں اور دیگر چیزوں میں بدعات و خرافات گھس آیا، غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے غیر قوموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر ان کی چیزیں در آئیں، وہی میرے بھائی اور دوستو بہت ساری چیزیں ہیں عقائد کی جو غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر در کر آئی ہیں۔ مثال کے طور پر نحوست کا عقیدہ، اسی طرح سے بدفعلی کا عقیدہ، اور اسی طرح سے مہینوں کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سبھی عقائد کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آپ نے تردید فرمائی اور آپ نے بیان فرمایا لا عدوى ولا طیرا ولا سفرا ولا حاما، اور مسلم کے الفاظ ہیں ولا نوع ولا غولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت چھات کا نظریہ اسلام نے کسی بیمار پرسی کی فضیلت بیان کی ہے۔ انسان اس ڈر سے کسی کے پاس نہ جائے کہ اگر جاؤں گا تو وہاں وہ بیماری ہم کو منتقل ہو جائے گی، از خود چلی آئے گی، ایسے کسی عقیدے کی اسلام تردید کرتا ہے۔ اگر حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور وہی اسباب مہیا ہو گئے جو پہلے والے کو مہیا ہو جانے کی بنیاد پر پہلا شخص بیمار ہو گیا تھا تو آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک انسان بیمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چھوت چھات کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا طیرا، کہ پرندوں کے آڑے ترچھے اڑنے سے ایک انسان اپنے سفر کو روک دے، اپنے کام کو روک لے، اپنے آپ کو منع کر لے جانے سے کہیں نحوست مراد لے، تو ایسا کرنا بھی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حاما، کہ الو کے بیٹھنے سے درخت پر یا آپ کے گھر کی کسی مڈیر پر کسی کی موت آنے والی نہیں ہے۔ موت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ساتویں آسمان سے کسی کی مقدر ہوگی تو موت آئے گی، لیکن کسی جانور کے بیٹھ جانے سے آپ کے گھر پر یا آپ کے گھر کی چھت پر یا آپ کے گھر کے مڈیر پر کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کسی بھی عقیدے کی بھی تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ولا سفرا، سفر کا مہینہ بذات خود منحوس نہیں۔ انسان اگر خود کسی دن کسی مہینے میں بدمعاشی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو اس کی بربادی کا سبب بن جائے تو منحوس خود انسان ہوا، نہ کہ وہ مہینہ۔ آج ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں دن خراب ہوتا ہے، فلاں مہینہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، فلاں مہینے میں شادی درست نہیں ہے، فلاں دن میں فلاں کام درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے کسی بھی عقیدے کی تردید فرمائی اور امت مسلمہ کو حکم دیا کہ غیر قوموں کے عادات اور تقالید سے وہ بچیں اور اس قسم کا کوئی عقیدہ اپنے اندر در کرنے آئے اس کو منع کر دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا نوع ولا غولا، کہ نچھتر کے ذریعہ بارش کی امید رکھنا کہ فلاں نچھتر برسے گا اور فلاں نچھتر نہیں برسے گا، یہ ساری چیزیں بھی خرافات ہیں اور غیر مسلموں کی دین ہیں جو عقائد کے باب میں مسلمانوں کے اندر بھی در کرائیں۔ بارش اللہ برساتا ہے، کوئی نچھتر نہیں، کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو بن بدلیوں کی بارش برسا دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو موسم بھی ہے، مانسون بھی اٹھ رہا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کو خبر دے رہے ہیں، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جو عقائد غیر مسلموں کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی سختی سے تردید فرمائی اور اس بات کی ہمیشہ کوشش کی کہ امت مسلمہ عقائد کے باب میں غیر مسلموں کی نقالی نہ کرے۔ عقائد کے باب میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، عقیدے کے مسئلے میں آج ہمارے یہاں جہاں بہت ساری گڑبڑیاں ہیں وہیں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ آج لوگوں کو مسجدوں میں اللہ سے مانگنے پر کوئی چیز نہیں ملتی۔ آج لوگوں نے اپنا ماما اور ملجا درگاہوں کو سمجھ لیا، نامعلوم کتنی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، وہاں پیشانی جھکائی جاتی ہے، وہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں نذرانے دیے جاتے ہیں، وہاں چڑھاوے اور بتاچے چڑھائے جاتے ہیں، ان کے سامنے امیدیں پیش کی جاتی ہیں اور ان سے نوکری کی دہائی دی جاتی ہے، بیماری سے شفا یابی کی بھیک مانگی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے تمام نظریات غیر مسلموں کے ہیں، بالخصوص قبروں کو اونچا بنانا، قبروں پر عمارت کا تعمیر کرنا، بزرگوں کی قبروں کو یا اولیاء کی قبروں کو، اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ یہودیوں کے اندر تھا۔
نصرانیوں کے اندر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی، اور آپ نے تردید ہی نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ افسوس کی بات ہے آج نماز مسجد میں پڑھتا ہے لیکن نماز میں دعائیں کرتا ہے، مراد اس کی نہیں پوری ہوتی ہے، جا کر کے کسی مزار پہ دہائی دیتا ہے اور وہاں پیشانی ٹیکتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچہ مل گیا، مجھے نوکری مل گئی، مجھے بیماری سے شفا یابی مل گئی۔ مرادوں کا پورا ہو جانا کسی چیز کی صحت کے لیے دلیل نہیں میرے بھائیوں۔ ایک ہندو کسی بت پر جاتا ہے، انسانی شرمگاہوں پر جاتا ہے، چڑھاوا اور بتاشا پیش کرتا ہے، دودھ اور مالا دیتا ہے، اور وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور میرے امیدیں بر آتی ہیں، تو کیا اس چیز کو جائز سمجھ لیا جائے گا؟ آج بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ملتے ہیں، جب اس قسم کی بات کی تردید کی جائے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں بچے کو لے کر کے فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، وہاں پانی تھا یا نل تھا یا فلاں معاملہ تھا، ہم نے ایسا کام کر لیا اور ہم کو تو شفا یابی مل گئی اور ہمیں شفا یابی چاہیے تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی معاملے کو پرکھنے کے لیے، اس کی صحت کو جاننے کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ لا تتخذ قبری عیدا، کہ ہماری قبر کو عیدگاہ نہ بنا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تھا۔ مدینہ الرسول پر مصیبت کے بادل منڈلائے، دور صدیقی میں ہو یا اور دور ادوار کے اندر ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دے کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے نبی کی دہائی نہیں دی اور آپ سے مصیبت کی گھڑی میں مدد کی گہار نہیں لگائی۔ اگر یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے باب میں ایک مسلمان کے لیے گنجائش نہیں دی تو آج کے مسلمانوں کے لیے یہ گنجائش کہاں سے نکل آئی کہ وہ مصیبت کے وقت، پریشانی کی گھڑی میں، بیماری کے وقت وہ غیر اللہ کے آستانے پر پہنچ جائیں اور وہاں جا کر کے اس طرح سے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت گہار لگائیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے گی وہ یہی کہ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، اللہ نے ان کو آزمائش سے دوچار کیا، لیکن مصیبت کی گھڑی میں جب بھی پکارا انہوں نے تو اللہ کو پکارا۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس لیے میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے، شریعت محمدی نے جس طرح سے ایک مسلمان کو اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں دی، اجازت نہیں دی کہ عقیدے کے کسی مسئلے میں ہم غیر مسلموں کی تقلید یا نقالی کریں، اسی طرح مذہب اسلام نے ایک مسلمان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ عبادت کے کسی مسئلے میں ہم غیر مسلموں کی تقلید اور نقالی کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی عبادتوں کا سلسلہ بہت لمبا ہے، میں چند عبادتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم ترین عبادت کلمہ توحید کے اقرار کے بعد کیا ہے؟ نماز، جسے آج مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، مسلمانوں کی اکثریت جس سے غافل ہے۔ یہ چہرے جو آج مسجد میں نظر آ رہے ہیں، کاش کی فجر کی نماز میں جماعت میں نظر آتے تو آج اسلام کو ویسے غلبہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم نے نمازوں کو بالائے طاق کر دیا، مسجدوں سے اپنا رخ موڑ لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدے کے باب میں بھی مذہب اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم غیر قوموں کی نقالی کریں۔ آپ کو معلوم ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امت اسلامیہ پر، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا، لیکن یہ نماز، یہ عبادت سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی یہ چیز لاگو کی تھی، لیکن غیر قوموں نے، بالخصوص یہودیوں نے اس میں اپنی منمانی کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان چیزوں کی اصلاح فرمائی، وہیں آپ کی یہ بھی کوشش رہی کہ مذہب اسلام کا ماننے والا نماز پڑھتے وقت بعض ایسی چیزیں بھی کرے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ نماز یہودی کی نہیں، یہ نماز ایک مسلمان کی نماز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایک مسلمان کو جوتا پہن کر کے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہودی قوم جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتی، ان کے پاس اس سلسلے میں ٹھوس بنیاد بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب توریت لینے کے لیے گئے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
کہ آپ اپنے جوتے نکال دیجئے، لیکن میرے بھائیوں اس ٹھوس اصول کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے یہ چیز، اس بات کی گنجائش دے رہے ہیں کہ دل میں یہ جذبہ ہو، کبھی آپ میدان میں ہوں، سفر میں ہوں، اور ریت ہو یا چٹیل میدان ہو، تو آپ اس نیت سے جوتا پہن کر کے جو مڑنے والا ہو نماز پڑھ لیجئے، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں اور بھی قیود اور بنود دیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی نماز یہودیوں کے نماز سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے یہ بات فرمائی کہ اگر انسان کے پاس کپڑا میسر ہے تو وہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے بلکہ دو کپڑا پہن لیا کرے۔ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ کھلا پہنتے ہیں اور نیچے وہ کپڑا لٹکا ہوتا ہے یا خاص شکل ہوتی ہے، لپیٹ لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تعلیم دی۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر موافقت ظاہری طور سے بھی ہو رہی ہو بلا قصد و ارادہ، ایک تو ہے تشبہ یعنی قصدن آپ ان کی کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کی نقالی کریں، یہ تو بالکل حرام ہے شریعت میں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قصد و ارادہ آپ کے ہاں نہ پایا جائے، تشابہ ہو جائے، وہ چیز ویسی ہو جائے، ان جیسی ہو جائے، اس سے بھی شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کو روکا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سورج کے نکلتے وقت نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں فرمایا؟ کہا فَإِنَّهَا تَتْلُو بَيْنَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ، کہ سورج جو ہے شیطان کی دونوں سیگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور اس وقت لوگ کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دونوں سیگوں کے درمیان سے نکلتا ہے اور لوگ اس وقت نماز پڑھیں گے تو یہ مشابہت ہو جائے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ وہ عبادت شیطان کی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مسلمان معمولی درجے کا فاسق و فاجر جو اللہ کی جناب میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے، قطعاً وہ اپنے دل میں کہیں گوشے میں یہ خیال بھی نہیں رکھتا کہ وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرے، وہ یہود و نصارہ کی تقلید کرے۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ